معروف عالم دین ڈاکٹر شیخ فضل اللہ چشتی کی نادر آمد کے موقع پر ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں علماء اہل سنت والجماعت کی موجودگی میں ڈاکٹر فضل اللہ چشتی نے ملک کے موجودہ حالات پر کئی اہم باتیں بتائیں۔ خاص طور پر NRC کے مسئلے کو لے کر مسلمانوں میں پائی جانے والی بے چینی پر شدید تشویش ظاہر کی گئی۔ ساتھ ہی NRC کے مسئلے سے نمٹنے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی معلومات دی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ NRC سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری دستاویزات جمع کرنے کی فکر کرنا ہوگی۔ غیر تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اپنی شہریت ثابت کرنے والے دستاویزات جمع کرنے میں تھوڑی سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں انہیں اس معاملے میں اپنی خدمات پیش کرنا ہوگا اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنی ہوگی۔ اس کام میں اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے تو NRC کے مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے علماء اہل سنت کو بھی ہدایت جاری کی گئی کہ وہ خطبات جمعہ اور دیگر تقریبات کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کی بھی سختی سے مخالفت کی گئی۔ آج یہاں شہر ناندیڑ میں علماء اہل سنت اور دانشوران نوجوانوں کے ساتھ اور میڈیا کے کچھ حضرات کے ساتھ NRC اور CAB سٹیزن امینڈمنٹ بل کے تحت جو ہے گفتگو رہی، جس میں سب سے پہلی بات یہ مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں اور ہم کو اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے جو دستاویز ہیں، اپنے ڈاکیومنٹس ہیں، وہ ریڈی کر لیے جائیں۔ چونکہ سچر کمیٹی رپورٹ بھی یہ کہتی ہے اور اس بات کو مانتی ہے کہ اکثر مسلمان یہاں پر ایک بڑی تعداد پڑھی لکھی نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑی پریشانی جو مسلمانوں کے ساتھ آنے والی وہ یہی ہے کہ پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے ڈاکیومنٹس، اپنے دستاویز کو صحیح کرنے میں دشواری آئے گی۔ اس کے لیے علماء اہل سنت نے کہا کہ ہم مسجدوں کے ذریعے، جمعے کے خطبے کے ذریعے لوگوں کو ان ڈاکیومنٹس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ ساتھ ہی جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل آ رہا ہے جو ہندوستان کے آئین کانسٹیٹیوشن کے خلاف، بالخصوص آرٹیکل 14 کے خلاف ہے، جو کہتا ہے کہ there shall not be any discrimination based on gender, race, religion, color, etc. تو یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل جو ہے یہ پوری طریقے سے بھارت کے اس آئین سنویدھان کے خلاف ہے۔ تو اس بات پہ یہ بھی مشورہ ہوا کہ ہندوستان کی وہ تمام پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں اور جن کو بھارت کے آئین سنویدھان پہ بھروسہ ہے، اس پہ ہاتھ لے کے شپث لیتی ہیں، ان پارٹیوں کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے آئین کے تحفظ کے لیے اس بل کو سپورٹ نہ کریں۔ یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں، شروع سے یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے آئے ہیں، ان کو رہنے دیا جائے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر جو اسرائیل کا ریلیجیس نیشنلزم کا جو ماڈل ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک خاص مذہب کے لوگ ہی رہیں، جو ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ ان تمام باتوں پر مشورہ ہوا اور یہ بھی راہ عمل پایا کہ جو ہمارے جماعت کے، ہمارے امت کے بزرگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ہم سے دور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز ہفتہ عصر کی نماز کے بعد گلمرگ کالونی میں ایک نشست منعقد ہوئی، جس میں علماء اہل سنت اور ناندیڑ کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ یہ تقریب جو ہے، یہ مجلس جو ابھی موجودہ حالات میں NRC اور CAB جو دو کرنٹ نئے ایشوز ہیں، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی اور ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب PhD گولڈ میڈلسٹ جو کہ دہلی سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور ہماری رہنمائی بھی کی کہ ان حالات کو ہم کو کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور پیغام بھی انہوں نے دیا کہ ہمیں جو ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے دستاویزات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس موقع پر ناندیڑ کے دیگر دانشوران، وکلاء حضرات اور دیگر علماء اور پریس سے متعلق لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ایک کامیاب نشست یہاں پر منعقد ہوئی اور علماء اہل سنت نے یہی اس سے ہم نے پیغام دیا کہ بھئی ہم بھی اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے ان حالات کے لیے تیار کریں گے اور جو ضروری دستاویزات ہیں ہم ان کی درستگی کر لیں گے۔